کوئی جشن نہیں تھا. ویسے بھی آج کل کی مجالس میں نے چھوڑی ہوئی ہیں کسی وجہ سے. آج بھی ریکویسٹ کی تھی لیکن نہیں مانے تو مجھے حاضر ہونا پڑا. آج میں نے سارا دن کوئی جشن نہیں پڑھا, گھر سے ہی آیا ہوں, لیکن صبح سے ظاہر ہے سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں, میں بھی یوز کرتا رہا. ہر محلے میں ایک نہ ایک مسجد ہے جہاں سے کسی نہ کسی کے مرنے کی آواز آ جاتی ہے, اعلان ہو جاتا ہے. میں مسجدوں سے اعلان بھی صبح سے سن رہا تھا, سوشل میڈیا بھی مسلسل دیکھ رہا تھا. آج کی عید خیر سے گزر رہی ہے, کوئی مرا نہیں ہے. ساتھی سے کی, انہوں نے کہا قبلہ جو پہلے مرنا تھا وہ مرنا نہیں تھا, ویسے بنایا گیا تھا. اصل تو مرنا آج تھا کہ سب کو لے کر نہیں گئے, سارے وہیں پہ تو مر گئے. اور تیار بھی ہیں مگر محمد نہیں لے کر گئے. سب پڑھنے کے بعد آج کا دن ہی مرنے کا دن, بڑا عظیم دن. آج سن 9 ہجری رسول اللہ دنیا سے گئے سن 11 ہجری. کب گئے؟ غدیر کا واقعہ ہوا سن 10 ہجری. مباہلہ کا واقعہ ہوا سن 9 ہجری. 11 کو جاتے جاتے رسول نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو. کیا فرمانا تھا؟ اور یہ فرمایا بھی انی تارکن فیکم الثقلین. یہ فرمایا 11 ہجری. 10 ہجری میں فرمایا من کنت مولا. 9 ہجری میں پنجتن کو لے کر چلے. میرا یہ دل کہتا ہے کہ خدا جانتا تھا کہ محمد کے آخری دن ہے. پے در پہ اللہ نے ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں ہی اتاری تاکہ مصطفیٰ جاتے جاتے پنجتن کا تعارف کروا دیں. بڑے آرام سے جشن پڑھوں گا لیکن آپ آرام سے نہیں سنیں گے. یہ جو سال گزرا ہے نا 9 ہجری کا, ان ایام میں اور ان سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ جس سال جو واقعہ پیش آتا تھا اس سال کو اسی واقعے سے منسوب کر کے اس کا نام رکھ لیا جاتا. کعبے پہ حملہ ہوا تو عام الفیل بن گیا. حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ دنیا سے گئے, رسول نے غم محسوس کیا, غمگین ہوئے تو عام الحزن بن گئے. یہ جو سن تھا 9 ہجری کا اسے عام الوفود کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال میں بڑے وفد آتے جاتے تھے رسول کی خدمت میں. دین چونکہ پھیل چکا تھا اور لوگوں تک بات پہنچ چکی تھی کہ مصطفیٰ نامی ایک نبی ہے اور اس کا اخلاق کمال کا ہے, اور اخلاق سے زیادہ متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے تھے. یہ بات چلتی چلتی نجران کے عیسائیوں تک پہنچ گئی اور ان کے بڑے جو تھے جنہیں راہب بھی کہا جاتا ہے اپنی ہم زبان میں کہتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ روحانیت کے خلاف ہے شادی کرنا. وہ شادی نہیں کرتے, ان کے ہاں شادی کرنا روحانیت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. ہمارے ہاں شادی نہ کرنا معیوب ہے, ان کے ہاں شادی کرنا معیوب ہے. تو جو شادی نہیں کرتا اسے راہب کہا جاتا ہے. اب وہ جتنے بھی ان کے بڑے پادری تھے یا راہب تھے وہ اکٹھے ہوئے, ایک وفد بنایا اور مسجد نبی میں آ گئے کہ مسلمانوں کے نبی سے جا کر ملتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. غربت کا زمانہ تھا اسلام پہ اور وہ محمد کو مرغوب کرنے کے لیے سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ابا و قبا سے بے تک کر کے آ گئے. ایک فکرہ کہوں گا قبلہ, اسے مرغوب کرنے آئے تھے سونے سے جس کا ایک غلام ابو ذر ہے. یہ والا ٹھیک ہے, پیچھے والا ابھی سو رہا ہے. چاندی کی کڑھائیاں, چاندی کی کڑھائیاں اپنی کپاؤں پہ لگا کر اسے مرغوب کرنے آئے تھے جس کی کنیز فضہ ہے. مصطفیٰ کو مرغوب کر زر برگ سچ بچ کے سچ دچ کے آ گئے مسجد نبی. سلام علیکم. اخلاق حسنہ کے مالک نے منہ پھیر بڑے
حیران ہوئے، ہم نے تو سنا تھا اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے. کسی سے کہا یہ تمہارا نبی ہی ہے؟ ہاں بالکل. ہم نے تو سنا ہے خلق عظیم کا مالک ہے، یہ تو سیدھی طرح بات بھی نہیں کرتا. ایک صاحب کہنے لگے میں کرواتا ہوں. سر سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، بڑا مال تھا. ایسے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے، ہمیں یہ دو، ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں. انہوں نے ایک چاندی کی گھڑی اتار کے دے دی ہوگی، گھڑی لے لی، دے گئے. نبی نے پھر منہ پھیر لی، پھر کسی اور کے ہاتھ چڑھ گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ لے لیا مگر نبی نے منہ پھیر. دنیا میں جن کی سفارش محمد قبول نہیں کرتے، آخرت میں ان کی سفارش سلمان سے واسطہ کر لیا. یہ تمہارا نبی ہے؟ فرمایا ہاں ہم اس کے امتی ہیں. ہم نے سنا ہے بڑا خلق عظیم کا مالک ہے. یہ تو ہم نے تو سنا تھا انسانوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. یہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. سلمان نے فرمایا انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، شکل انسانوں والی بنا دی. میرے نبی کو یہ چیزیں پسند نہیں. وہ گئے اور انہوں نے سادگی کا لباس، سادہ لباس پہنا اور سلمان کے ساتھ چلا. رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی نے بڑھ کر استقبال کیا. سلام کا جواب، باتیں ہوتی رہی، ایک دوسرے کے نظریات پہ گفتگو ہوتی رہی. وہ اپنے نظریات بیان کرتے، رسول اپنے نظریات بیان کرتے. وہ اپنی شریعت کی باتیں کرتے، رسول اپنی شریعت کی باتیں کرتے. رسول جو بات کرتے اور اس پر دلائل بھی دیتے. آخر کار بات آ گئی حضرت عیسیٰ پر. ان کے امتی عیسیٰ کے تھے. انہوں نے کہا اچھا اے محمد بن عبداللہ ہمیں یہ بتائیے کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نام وہ عبداللہ تو نہیں، وہ تو ابن اللہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ابن اللہ کیسے؟ وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ خود فرماتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کمال کی بات یہ ہے حضرت عیسیٰ ساری زندگی اپنی امت کو بتاتے رہے بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ کہتے تھے نہیں تو اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ کو مانتے تھے، عیسیٰ کی نہیں مانتے تھے. توجہ ہے؟ تجھے مانیں گے میری نہیں مانیں گے. کمال کے ماننے والے اس کے منہ پہ کہہ رہے تجھے مانیں گے میری نہیں مانیں گے. حضرت کہتے رہے اور بچپن سے آغوش مادر سے یہ صدا بلند کرتے رہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں. کتاب وہ کہتے تھے نہیں تو اللہ کا بیٹا ہے. اب ادھر آ کر بھی یہی بات شروع ہو گئی، کہنے لگے نہیں وہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اچھا اب انہوں نے ایک سوال کیا، اچھا اگر آپ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو ہمیں حضرت عیسیٰ کے والد کا نام بتائیں. انہوں نے سوال کیا، پادری نے بسم اللہ پادری نے سوال کیا اور یوں اپنی قوم کی جانب متوجہ ہو کے اس کے ساتھ سپاہی اس کے دوست احباب آئے تھے ان کا حلقہ. کہنے لگا دیکھو سوال ایسا کیا ہے، خاموش ہو گیا مسلمانوں کا نبی. جواب ہی نہیں آتا. ہوگا تو آئے گا نا جواب. میں نے اتنا ہی پوچھا ہے بتاؤ پھر اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو عیسیٰ کے والد کا نام بتاؤ. چپ ہو گیا. انہوں نے کہا چپ ہو گیا. ادھر مصطفیٰ نے بولا اچھا تم مجھے آدم کی ماں اور باپ کا نام بتاؤ. چپ ہو گئے. انہوں نے کہا چلو ہمارے پاس عیسیٰ کے والد کا نام نہیں تو تم ہمیں آدم کے والد اور والدہ دونوں کا نام بتاؤ، دونوں میں سے ایک کا نام بتا دو. تب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب عیسیٰ بغیر باپ کے تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ بغیر باپ کے آیا تو ابن اللہ ہے، پھر آدم بدل جائے اولا ابن اللہ ہونا چاہیے. اس کا بنا باپ ہے نا. اس دوران 40 آیتیں نازل ہوئی جو قرآن مجید میں موجود ہے اور اسی کے متعلق کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور حضرت آدم کی مثال. اب یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دلائل میں وزن نہیں تھا، نہ وزن تھا. وہ ہٹ دھر بن کر بیٹھے ہوئے تھے. بھئی سویا ہو نا بندہ، سویا ہو اسے جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر جس نے آنکھیں بند کی ہوں اس کے آگے پانی کی ساری بالٹی بھی اٹھے دو وہ نہیں اٹھے گا. اب یہ ہٹ دھر بن کر بیٹھے ہوئے جو سیٹ میں تھے کہ نہیں نبی دلائل پیش کر رہے ماننے کے لیے تیار نہیں. آیت آ گئی ومن حاجک فیہ من بعد. اے رسول
جب آپ کے پاس علم آ جائے پھر بھی یہ نہ مانے. اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. علم آ جائے اور علم کے بعد بھی یہ نہ مانے. اس علم سے کیا مراد تھا؟ آیتیں، قرآن، آیتوں پہ آیتیں آتی رہی پھر بھی یہ نہ مانے تو پنجتن کو لے آؤ. آیتیں آئے اور پھر بھی نہ مانے تو پنجتن کو لے آؤ. جملہ کہہ دو جہاں قرآن نہ کافی ہو وہاں پنجتن کی ضرورت ہوتی ہے. کرنی ہے پھر جشن بھی شروع ہو جائے گا. ابھی میں جشن سے پہلے کچھ باتیں کر رہا ہوں اور ابھی آدھا گھنٹہ میں نے یہ باتیں کرنی ہے پھر 1 گھنٹہ جشن کو. ماشاءاللہ بھائی کر لیتا ہوں شروع جشن. کیا ہو چلو کر لیتے ہیں شروع کر لیتے ہیں. انتظار آپ نے پہلے بھی کافی کیا. کر لیتے ہیں شروع. اپنے لے آؤ محمد جو آپ کی اپنے خاص ہیں لے آؤ. اس خاص پہ توجہ دلانے کے لیے میں آپ کو تاریخ کے ایک اور پہلو کی جانب لے کر جاؤں گا. پھر اس خاص پہ آئیں گے اور پھر آیت مبارکہ شروع کریں گے. قبلہ ایک قول کے مطابق آپ بہتر جانتے ہیں آیت تطہیر جب نازل ہوئی اور آیت تطہیر متعدد مقامات میں نازل ہوئی اور متعدد بار نازل ہوئی. ان میں سے ایک وقت یہی تھا مباہلہ. توجہ رسول گھر آئے اس کے جو اپنے لگتے تھے ایدینی بالکساء امان فاطمہ مجھے چادر ہو یمنی کی چادر ہو. کہہ کون رہا ہے جو خود مزمل ہے. کملی والے نے بیٹی سے کہا مجھے چادر چاہیے. بیٹی نے چادر دی اور بابا کو ایک حجرے میں لٹا دیا اور بابا بہرے آرام ہو. بیوی فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرا بڑا شہزادہ آ گیا. السلام علیکم یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اے اماں میں آپ سے وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے یہ میرے نانا رسول اللہ کی ہو. جدی رسول اللہ کہا ہے, جدی محمد نہیں کہا. یہ نانا کی خوشبو نہ تھی, یہ رسالت کی خوشبو تھی. اللہ کے رسول جب کون اللہ کے رسول کی خوشبو محسوس کر فرمایا ہاں بیٹا وہ چادر کے پیچھے ہے چلے. اکثر ایسے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو نانا دادا کی عمر تک پہنچ چکے ہیں. بخاری صاحب ماشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کے ہاں جائیں اور بیٹی سے کہیں کہ میری طبیعت ذرا ناساز ہے, مجھے آرام کرنا ہے, تمہیں چادر دو میں آرام کر لوں, اور بیٹی آپ کو الگ سے کمرہ دے دے. پھر آپ کے دوا سے آ جائیں, بیٹی کیا کہے گی بیٹا اندر نہیں جانا, شور نہ کرنا, نانا سوئے ہیں. یہ کیسی ماں ہے جو بچوں کو بھیج رہی ہے جاؤ. اس کا مطلب ہے بطول جانتی ہے محمد کو شفا میرے بچوں سے ملتی ہے. حسین شفا محمد کا وسیلہ پسند ہے. نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. کیا فرمایا آ جاؤ. اور کن الفاظ سے فرمایا یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کے میوے. کیوں چادر کا کنارہ اٹھایا اور اپنے لال کو لیا اور حسین حسن نانا کے ساتھ چادر کے نیچے آ گیا. چادر کی مالکن فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرا چھوٹا شہزادہ اور اس نے بھی یہی جملے کہے جو بڑے شہزادے نے کہے تھے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول. ہاں بیٹا وہ چادر کے نیچے آپ کے بابا اور بھائی ہیں. مجھے بتاؤ جس حسین کو نانا کی خوشبو آ گئی کیا بھائی بھی نہیں آئی؟ آئی ہوگی. جو یہ جان رہا ہے کہ اندر نانا ہے, کیا یہ نہیں جان رہا کہ اندر بھائی ہے؟ جو یہ جان رہا ہے کہ رسالت کی خوشبو آ رہی ہے, کیا اسے امامت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر صرف
نے نانا سے اجازت لی اور نانا نے اجازت دی. کیا فرما کے پہلے جملے کیا تھے جب حسن نے اجازت دی تھی؟ آئیے یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. ادھر انداز ہی بدل گیا. یا شافی امتی، آجا میری امت کی شفاعت کرنے والے. جملہ کہوں اللہ جسے امت کا شفاعت بنائے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جسے امت کا شفاء و شافی بنائے اسے حسین کہتے ہیں. دونوں شہزادوں کو رسول نے چادر کے نیچے تھوڑی دیر بعد علی آگے. فکرہ محسوس کیجئے گا. صاحب منبر سلونی نے سیدہ سے پوچھا. رسول کی خوشبو آ رہی ہے. منبر سلونی کے دعوے دار کو بی بی نے راستہ دکھایا. ہم سارے کے سارے مکمل ہو گئے. ہم سارے کے سارے مکمل ہو گئے. اس کا مطلب ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ادھورے ہیں، یہ ملے تو مکمل ہیں. اب محمد کے در پہ جا. دیکھیں نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بسا تو منی، فاطمہ میرا. یہ ذرا جیب میں نوٹ ہوگا 100 روپیہ 1000 روپیہ 500 روپیہ نہیں چھوٹا ہے. آپ نے کیا کہا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. معذرت کے ساتھ جگر کی عربی نہیں ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا حصہ ہے بھی نہیں، میرا ٹکڑا ہے. ٹکڑے کی سمجھ آتی ہے؟ یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ 1000 کا. اگر مجھے کہے کوئی کہ 500 کے کر دو اور میں ان کے ٹکڑے کر دوں، نہ یہ کسی کام نہ یہ کسی کام. یہ بھی ادھورا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب ہے اگر بروز محشر ساری امت اکٹھی ہوگی نبی کے دروازے پہ چلے جائے، یا رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیے. فرمایا مجھے کیسے راضی کرتے ہو؟ بتاؤ حضور بھی راضی ہے یا نہیں؟ دونوں ملیں گے تو مکمل ہوگا. یہ سارے ملے تو مکمل ہوگا. بی بی فرماتی ہیں ہم سارے کے سارے چادر کے نیچے. اب پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کے لیے میں نے آپ کی 15 منٹ لیے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں. خاصتی اس بڑے بھرے مجمع میں کوئی باپ بیٹا بیٹھے ہیں تو ہاتھ اوپر کریں. کوئی باپ بیٹا. ماشاءاللہ خان وعدے آئے ہوئے. آپ کے والد بھی بیٹھے ہیں. میں باپ ہوں. آپ نے اس محفل میں کوئی بیٹا اور باپ دونوں موجود ہیں. آپ دونوں باپ بیٹا ہیں ماشاءاللہ. چلیں وہ اکٹھے مل گئے ہیں. باقیوں سے معذرت، وہ دونوں اکٹھے مل گئے. میں کسی سے پوچھوں یہ بھائی احمد والے یہ کون ہے؟ نام کیا بھائی؟ آپ ہی بات کر رہا ہوں. نام کیا ہے؟ علی حسن. میں پوچھوں یہ علی حسن کون ہے؟ آپ کہیں گے یہ ان کے بیٹے ہیں. رضوان کا بیٹا. شکریہ. علی حسن کون ہے؟ وہ کہیں گے رضوان صاحب کا بیٹا ہے. میں کہوں یہ بخاری صاحب کون ہے؟ وہ کہیں جیس جن کو ان کے نام کا پتا ہے. تیسرا چوتھا بندہ کہے گا بخاری صاحب ان کے گھر میں سے تو نہیں ہے، البتہ ان کے خاص لوگوں میں سے ہے. خاص ہے تو نام معلوم ہے نا. اس کا مطلب ہے گھر والے اور ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھر والے تو نہیں ہوتے مگر خاص ہوتے ہیں. گھر والے اور ہیں، خاص اور ہیں. نبی نے چادر کے کنارے پر
شروع کرنا پڑے گا. وخاصتی یہی میرے خاص ہے، محمدی یہی میرے حامی و حمایت کرنے والے. لحمہم ودمہم، ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا میرا ہے، ان کا میرا ہے. یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، یہ چاروں ماشاءاللہ آپ سے چھوٹے ہیں، ہم تو یہ بندہ نہ فرمائے میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت نہیں. کیا فرمایا؟ میرا ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا میرا ہے. یہ نہیں فرمایا میرا ان کا ہے. پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی لما یلمہم ویحزنہم ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وصدم لمن سالمہم وعدم لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ میرے ہیں. اعلان ہو گیا. اب نبی نے تو کہہ دیا ان کا گوشت میرا گوشت. اب یہ صرف نبی کے پیارے نہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں. اب اللہ کیسے کہیں ان کا گوشت اللہ کا تو گوشت ہی نہیں ہے؟ اللہ کیسے کہیں ان کا خون اللہ کا تو خون ہی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو جو میرا ہے نا محمد سن لے. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا منحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الوثاق. یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ بحر نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ دریا نہ ہوتے، یہ ملک نہ ہوتے، یہ فلک نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. ان کی محبت میں کہنا
یا ہمارے امام کتنے ہیں؟ آج تک بچوں کو کبھی پڑھایا ہمارے امام 12 تھے؟ مجتن پاک 5 امام 12 معصوم 14 اللہ ایک یہ کیوں نہیں بچوں کو پڑھاتے؟ اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، کیونکہ معاذ اللہ اللہ مرا تو نہیں نا، اللہ ہے جو مر جائے وہ اللہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، مجتن پاک 5 ہے، وہ بنانے والا، ان کی محبت میں بنانے والا، وہ جو بنانے والا ہے تو جس کی محبت میں بنایا وہ بھی ہے، جو بنایا وہ بھی ہے، اور جو ہے دلیل ہے کہ علت موجود ہے۔ نبی کے اپنے کون ہیں؟ صرف یہی حکم آ گیا اپنوں کو لے آ، سارا مدینہ۔ اچھا ایک روایت ملک نے مجھے بتائی ہے، پتہ نہیں اب اس کی اپنی ہے یا چلو کسی کی سمجھ کے سن لو۔ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کپڑے لوگوں نے تیار کیے تھے، دھو کے دھوپ میں ڈالے تھے، دھوبی کے چلو کپڑے وہیں پہ رہ گئے، بندے پریشان ہو گئے۔ سیدی صاحب کا مجھے جملہ یاد آ گیا، سیدی صاحب کا جملہ، بھائی بڑے لوگ جملہ لطف آئے گا۔ سیدی صاحب فرماتے تھے کہ جب سلمان نے دیکھا کہ پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، سارا مدینہ تیار ہو گیا، اپنوں کو لے کے جانا ہے نبی نے، اور ہم ہی تو ہیں۔ سلمان نے دیکھا بندہ تیاری کر رہا ہے، کہاں جانے کی تیاری؟ اس نے کہا صبح ہمیں جانا ہے۔ سلمان ایک کو روک کے کہتا تھا تم نے آیت نہیں سنی؟ اپنا آنا ماشاءاللہ آپ نے سنا۔ اب جوان بے شک چپ رہے لیکن نہیں رہیں گے، سمجھ اگر آئی، لیکن بزرگان حق ادا کیجیے گا قوم کے انداز میں۔ ایک مومن نے یہ بات بتائی کہ ہم نے سیدی صاحب کو دعوت دی مجلس کی، اور جشن ہے تھوڑا سا مسکرائیں گے۔ مولا علی کا نام آیا، چہرہ ٹھیک ہو گیا، جیدہ چہرہ ٹھیک آ بولے دوجہ نے چھٹی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بھائی جشن میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، سنتے ہیں۔ سیدی صاحب کو دعوت دی، شکریہ سر، سیدی صاحب کو دعوت دی مجلس کی۔ جب سیدی صاحب ایک جگہ پہنچ گئے، وہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا ایسا سلسلہ نہیں تھا، آتے جاتے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اونٹنی پکڑی، سیدی صاحب کو بٹھایا اور چل پڑے۔ اب اونٹنی ظاہر جس نے سفر نہ کیا ہو، ان جانوروں کا اس کے لیے مشکل تو ہوتا ہے، اونٹنی میں بیٹھ گئے اور کافی طویل سفر تھا۔ جب اونٹنی پہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ گئے، کسی نے پوچھا سیدی صاحب کیسا رہا سفر؟ انہوں نے کہا نانی یاد آ گئی۔ مفاعلہ کے وزن پر جو بھی الفاظ آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس میں دو شریک ہیں، شراکت ہے، دو بندے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مقابلہ۔ دو شاعر بیٹھ گئے ایک دوسرے کے آگے اپنے اپنے شعر سنا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مشاعرہ۔
دو بندے بیٹھ گئے اور بحث شروع کر دی، اسے کہتے ہیں مباحثہ. دو اہل نظر بیٹھ گئے اپنے اپنے نظریات بتا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مناظرہ. دو مل گئے اور مل کے جھوٹوں میں لعنت کرنی ہے، اسے کہتے ہیں مباحثہ. پیغمبر نے فرمایا اب مباہلہ ہوگا، ثم نبتہل، مباہلہ ہوگا. اور مباہلے میں کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر اللہ کی لعنت ہوگی جو جھوٹوں میں جائے گی. لعنت اللہ کی ہوگی، بھیجے گے منجدن. اب منجدن کس میں لعنت کرتے وہ مان لے، وہی نہیں وہ اس کی لعنت ہے جو ہو رہی ہے. اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاؤ. وہ چلے گئے، کہا ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں. انہوں نے لے آئے گا کوئی اٹھا کے کسی نہ کسی گلی سے، کسی نہ کسی گھر سے. جب انہوں نے تقریباً 300 کے قریب ان کا قافلہ تھا، ان میں سے 14 افراد وہ تھے جو بڑے تھے، اور ان 14 میں سے بھی 3 ایسے تھے جن کی بات آخری بات مانی جائے. ان میں سے ایک کا مطلب، ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام حارثہ بن القمہ تھا، اور ایک کا نام سید، سردار کے معنی میں وہ تھا. اب یہ 3 کھڑے ہیں آگے، باقی پیچھے سارے کھڑے ہیں. باطل کا قافلہ 3 سالہ پنجتن نے انہی میں لعنت کر گھر سے پنجتن چل کر. اپنا آنا و اپنا آپ، اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آؤ. محمد مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں. وہی اللہ فرما رہا ہے اپنے بیٹے لے کر آؤ. اب محمد بیٹوں کی جگہ لے کر گئے حسن اور حسین. قرآن کی آیتوں میں اتنی طاقت ہے، کوئی بیٹا ہو بھی اللہ کہتا نہیں ہے تو نہیں ہے، اور کوئی بیٹا نہ ہو اللہ کہتا ہے تو ہے. حضرت نوح کے بیٹے کو جانتے ہو؟ یہ حضرت نوح کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا جو اس کشتی میں آئے گا نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ گیا ہو جائے گا. جو آنے والے تھے وہ آگے، اور پیچھے رہنے والوں میں بیوی بھی نہ آئی اور بیٹا بھی نہ آیا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس من اہلک، یہ تیری حد سے نہیں ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں وہ بیٹا ہے یا بیٹا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. ساری امت مان گئی کہ جس نے بنایا تھا اسی نے کہا نہیں ہے تو بس نہیں ہے. تو جس نے حسین کو محمد کا نواسا بنایا تھا اسی نے کہا کہ بیٹا ہے. محمد کا بیٹا، یہ محرم جو ہم منائیں گے نبی کے نواسے کا نہیں، نبی کے بیٹے کا منائیں گے. میں تم کا پروردگار اگر تم نے نبی کا بیٹا کہنا ہی تھا تو نبی کی صلب میں بیچتا. علی کے گھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ہے یہ نہیں بھائی، نبی کا بیٹا ہی بنانا تھا تو نبی کے گھر میں پیدا ہوتے، نبی واقعا صلبی والد ہوتے، یعنی کے گھر میں پیدا کیوں ہوئے؟ دیکھیے اللہ کی حکمت ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر یہ بیٹے ویسے ہوتے جیسے علی کے ہیں، یعنی نبی کے گھر میں پیدا ہوتے، تو آپ جانتے ہیں کہ یعقوب نبی ہیں، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی نبی ہے. ابراہیم خود نبی ہیں، جو بیٹا ہے وہ بھی نبی ہے. اگر محمد بے نبی ہیں اور بیٹا حسین ہو اور نبی نہ ہو تو عزت رسالت میں، عزت رسول میں فرق آ جائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا حرج تھا اگر حسین کو بھی نبی بنا دیتا؟ عجب نہیں، آواز تو ہدایت حسین بن جاتا، مگر اب نبی بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کا کام ہے خبر دینے والا. نبا کہتے ہیں خبر کو. میرے آخری نبی نے خبر ایسی دے دی تھی جس سے بڑی خبر کوئی نہیں. نبا العظیم ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد اب خبر کی ضرورت نہیں ہے، محمد پہ نبوت ختم ہو گئی. اس لیے اللہ نے محمد کا بیٹا حسین نہیں بنا، کب بھی بنایا ہے. یہ بیٹا ہے، اپنا آنا باپنا، ہم اپنے بیٹے نہ، اور جمع کا سیغہ ہے. لے کر 2 کو گئے ہیں، اور جو ہے آگے لفظ ہے وَالنِّسَاءَ وَالنِّسَاءَ. دیکھیے نساء کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ استعمال ہوا. نساء کا معنی عورتیں نہیں ہوتا. قرآن میں جہاں بھی لفظ نساء آیا ہے یہاں
بلکہ نساء کا معنی دیکھا جاتا ہے قرائن کو دیکھ کر. اگر تو نساء شوہر کے مقابلے میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بیویاں. اگر نساء بیٹے کے مقابلے میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹیاں. یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یاد کرو فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہاں نساء آیا اور مطلب کیا ہے؟ بیٹیوں کو, کیونکہ ابناء کے بعد آیا ہے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ قرآن سے کیسے پتا چلے گا؟ یہ میرا بھائی اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ماشاءاللہ کسی کے ہاں مہمان چلے گئے, دسترخوان خوب سجا ہوا ہے, کیلے بھی موجود ہیں, سیب بھی موجود ہیں, فلاں فلاں فلاں, اور بیٹے نے باپ کی جانب دیکھ کے کہا ابا مجھے آم چاہیے. اب آپ کے ذہنوں میں کون سا آم آیا؟ مینگو. سوری جب ایسے ہی مینگو یہ والا آیا. شب برات آ گئی, گلی کے بچے پٹاخے چلا رہے ہیں اور یہ دوڑ کے اندر گیا اور باپ سے کہنے لگا ابا مجھے انار چاہیے. جملہ ادھر بھی یہی تھا, جملہ ادھر بھی یہی ہے. ادھر بھی کہنے والا یہی تھا, ادھر بھی کہنے والا یہی ہے. ادھر بھی سننے والا یہی باپ تھا, ادھر بھی سننے والا یہی باپ ہے. مگر ادھر باپ سمجھا یہ کھانے والا انار ہے, ادھر باپ سمجھا ہے یہ پٹاخے والا انار ہے. کس نے اس کے ذہن میں اس کا معنی پیدا کیا؟ کریمے نے. قرائن بتاتے ہیں کہ معنی کیا ہوگا. شادثات نبی, اے نبی کی بیویوں. ادھر نبی کے ساتھ آیا ہے تو مراد بیویاں ہیں. اے نبی کی بیویوں, اگر تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کے کوئی گناہ کیا تو سزا بھی تمہاری ڈبل ہوگی. نبی سورہ احزاب, نبی کی بیویوں. نساء مانا کیا ہے؟ بیویوں. اور جو آیت میں نے پڑھی یُسَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, ادھر مانا کیا ہے؟ بیٹیاں. أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اس کے ساتھ فرمایا نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تو یہاں مانا عورتیں نہیں ہیں, بیٹیاں ہیں. شیخ صاحب نے بھی یہی لکھا, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. کدھر گئے جو کہتے ہیں چار تھی؟ بھائی چار سیاہ ہے. نہیں 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 نہیں, تھی چار مگر مبارک سے پہلے دنوں چلی گئی. داماد تو نہیں مر گئے تھے, اپنوں کو لے کر جانا تھا. چلو نبی کی بیٹیاں تھی, دنیا سے چلی گئی, داماد تو تھے نا. یا تو مر گئے تھے, اگر تھے تو پھر اس قابل نہیں تھے کہ جھوٹوں میں لعنت کرو. اسے لے کر جانا تھا جس نے ماں کی گود سے قبر کی گود تک, جس کے سائے میں کبھی جھوٹ کا سایہ نہیں آیا. سچوں کو لے کر جانا. سبحان اللہ. کسی نے لکھا نہیں یہاں تینوں معنی فٹ ڈالے ہیں, بیوی, بیٹی, ماں. تمہارے نصیب کے تینوں معنی ہیں, ہمیں تینوں قبول ہے, تینوں معنی قبول ہے, ہمیں تینوں معنی قبول ہے. کیونکہ یہ تینوں معنی پھر بھی اس لائن میں, اس کارواں میں سیدہ پہ ہی فٹ آتے ہیں. نبی کی بیٹی, علی کی زوجہ, سہیل کی ماں. کارواں بھی کیسے چلا؟ آگے نبی, پیچھے سیدہ, پیچھے علی. جو ہر لشکر میں آگے نہیں ہوتا تھا, سب سے آگے ہوتا تھا, وہ اس لشکر میں پیچھے نہیں ہے, سب سے پیچھے ہے. یا رسول اللہ آگے کریں اس کو. فرمایا نا, اگر انہوں نے مبالغے سے انکار کیا علی کو دیکھ کر تو لوگ کہیں گے لے کے ہی جو علی کو گئے تھے. مقابلے میں کس نے آنا تھا؟ علی کو نہیں, آگے نہیں, سب سے پیچھے. آگے رسول, پیچھے
کیا کرتے ہیں. برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ام ابیہا بلند تر صلوات. تو نہیں گئے حضور مباہلہ والی صلوات پڑھے مل کے باما سے. ادھر حسین ادھر حسن. حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. عموماً چھوٹا بڑے کی انگلی پکڑتا ہے تاکہ میں گر نہ جاؤں. ادھر بڑے نے چھوٹے کی انگلی پکڑی ہے. جملہ کہہ دوں مباہلہ میں نبوت کے سہارے کو حسن کہتے ہیں. نبی کو ضرورت ہے آج حسن. گود میں حسین. گود میں حسین. میں کہوں گا یا رسول آپ میں جب سے آ رہا ہوں ادھر یہ چہرے وہ ہیں جو کہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے مگر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں. ایون کہ قبلہ بھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے اور کبھی ماشاءاللہ کی مصروفیات ہوتی ہیں جب یہاں ہوں تو محبت فرماتے آ جاتے ہیں اور بڑے ایسے چہرے ہیں آپ بھی کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کئی مجلسوں میں نہیں ہوتے. میں نے آپ کو آج دیکھا ہے. میں حیران ہو گیا آپ کہاں سے آ گئے. آپ نے بتایا آپ یہاں کا ہمسایہ ہوں. یہی مسجد کھیوے والی کے بانی ہے اور میرے شرح محرم کے بانی ہے. میں یکم سے 10 محرم ہی نہیں کہ ہاں 4:30 بجے کھیوے والی سیدھا آباد میں پڑھوں گا. وہاں آ جائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن عمران بھائی کو میں ابھی یہاں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اور بھی بڑے ہیں مدن بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے اس لیے چپ آپ مجھے بتائیں گے مجھے آپ یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ اس منبر پہ آتے ہیں اس مائک کو سنبھالتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام نے اس منبر پر خطاب کیا. بڑے بڑے فضلان علماء نے فاضل شخصیات آئیں بزرگان آئے اس منبر پر. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بزرگ آیا ہو اور گودی میں اپنا بچہ بھی لے کر آیا ہو؟ کیوں بچہ اس منبر پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر کسی عالم کے ساتھ کوئی خانوادہ بھی آ جائے اور اس کا بچہ بھی ہو تو بچے ماؤں کے ساتھ ہو. نبی نے اللہ کی دعوت پہ جب گھر سے نکلنا شروع کیا تو گھر سے ہی دونوں بچوں کو ساتھ لیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ بچے ہیں ماں کو دیں. جب طیبہ سے رسالت آئے میں مستقبل میں آنے والے نالائقوں کی نالائقی جانتا ہوں. کل کو اگر کہا گیا من جنت گئے تھے مباہلہ کے لیے تو لکھ دیتا ماں گئی تھی تو بچوں کو کس کے پاس چھوڑ کے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی. میں ماں کی آغوش میں نہیں اپنی آغوش میں رکھوں گا. یہ ماں کی مجبوری میں نہیں آئے میری ضرورت میں ہے. حسین گئے مباہلہ کے لیے اور میں نے آغاز سے گفتگو میں کہا تھا اس مباہلے کے بہت سارے موضوعات ہیں جن میں ایک موضوع اللہ کی توحید ہے, عیسیٰ کی عبودیت ہے, عیسیٰ کی نبوت ہے. اسی عمر کے جب عیسیٰ تھے نا تو ماں کی گود میں تھے اور اسی عمر کے حسین نانا کی گود میں ہیں اور وہاں عیسیٰ کہتے رہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور حسین وہی عیسیٰ کا کہنا منوانے آ گئے. حسین نے کہا ہوگا عیسیٰ یاد رکھنا جو تو نے ماں کی گود میں کہا تھا وہ منوا نہ سکا. آج میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا لوگ تجھے مانتے جائیں گے. اسی عمر کا حسین چلا ہے مباہلہ. اب آگے اتنا لشکر آیا ہوا تھا ان میں سے جو 3 بڑے ان کے سلام سے وہ آگے آ گئے اور انہوں نے دیکھ کے کہا سچا ہے. ہم نے تو کہا تھا ادھر ادھر سے لے آئے گا یہ تو لے کر ہی گھر والے آ گئے اور گھر والے لے کر تب ہی نکلا جاتا ہے جب بندہ حق پر ہو. یہ سچا. ساتھ ہی کہہ دیے خبردار وعدہ نہ کرنا. معافی مانگو انہیں واپس پہ. باقیوں نے کہا ہمیں اکٹھا کیا ہے اب مباہلہ کیوں نہیں کرنا. کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں پہاڑوں کو بھی اشارہ کرے پہاڑوں ایک قدم چھوڑ دے اپنی جگہ چھوڑ دے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے سے کچھ یاد آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب جملہ کہہ دوں, اس عیسائی نے کیا کہا, اس پادری نے کیا کہا, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنے قدموں سے ہل جائیں. اور اللہ فرماتا ہے قرآن کی حیبت یہ ہے, اگر پہاڑ پہ اترتے تو پہاڑ ہل جاتے ریزہ ریزہ. اب کہہ دو جملہ, جو حیبت قرآن کے 30 پاروں میں ہے وہ پنجتن کے اشاروں میں ہے. میں نے کہا جملہ بڑا کمال کا ہے تو یہ میں آخر میں پڑھوں گا. میں پھر کہہ دیتا ہوں, جو حیبت قرآن کے 30 پاروں میں ہے وہ پنجتن کے اشاروں میں ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے مبالغہ, جزیہ دے دو, معافی مانگو, بس ٹھیک ہے آپ سے اچھے. اچھا جو آیت آئی تھی وہ کیا تھی, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پنجتن مباہلہ ہونا تھا, انہوں نے آنا تھا, جھوٹوں پہ ہونی تھی لعنت, مباہلہ ہونا تھا پھر ہونی تھی لعنت, مباہلہ ہوا نہیں. سید العلماء علامہ علی نقی نقن اللہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, ادھر سے تو آ گئی ہے, آگے مباہلہ ہی نہیں ہوا, یہ گئی کہاں ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں, اللہ کے طریقے بدلتے نہیں, اللہ کا قانون ہے بدول جن کے مقابلے میں چلی جائے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. میرا دل نہیں کر رہا جانے کو. یہ جو قافلہ چلا ہے نا, اب جاگیے, یہ جو قافلہ چلا ہے نا, دیکھیے مرد اور خاتون کی گواہی کے قانون ہے. 2 عورتوں کی گواہیاں ہوں تو ایک مرد کے برابر ہے. یہ قوال کے گواہ مرد 2 ہے, خاتون 1 ہے. اور اس کی ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر. اچھا ایک تو بابا ہے, اب کیا کہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جو بابا ہے وہی کہتا تھا میری ماں ہے. اور ایک پیچھے شوہر نامدار ہے جو اسی کے رکشے قدم پہ چل رہا ہے. اب یہ جو دونوں پیچھے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کا کف ہے, برابر ہے, برابر. کف افضل کو نہیں
برابر ہو گئے. جس شان پہ فائز یہ مخدومہ ہے اسی شان پہ فائز علی ہے. عصمت میں برابر, عبادت میں برابر, بلاغت میں برابر, خطابت میں برابر, فصاحت میں برابر, طہارت میں برابر, نجابت میں برابر, صداقت میں برابر, کرامت میں برابر, فضیلت میں برابر, عصمت میں برابر, طہارت میں برابر, شرافت میں برابر, شفاعت میں برابر, سیادت میں برابر, سعادت میں برابر, شجاعت میں برابر. ماشاءاللہ. بھئی شجاعت میں برابر. علی و بطول مانا جیسے معصوم علی ویسی معصوم زہرا. عصمت میں برابر. جتنے بڑے عابد علی اتنی بڑی عابدہ زہرا. عبادت میں برابر. اب وقت نہیں میں ایک بات پہ وضاحت کروں, ایک جملہ بس مجھے پڑھنا ہے. کرامت میں دونوں برابر. یہ شجاعت میں کیسے برابر؟ یعنی جتنا بڑا بہادر علی اتنی بڑی بہادر زہرا. یہ کیسے برابر؟ علی کی بہادری کے تو چرچے ہیں بھائی. تاریخ میں علی علی, ہر میدان میں علی علی, بدر میں علی, احد میں علی, خیبر میں علی, خندق میں علی, صفین میں علی, ہر میدان میں علی. بطول نہ بدر میں نہ احد میں. اور ویسے بھی وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے جو میدانوں میں لڑنے چلی جائے. بطول سیدہ عورت ہے, خاتون ہے, بیوی کا تعلق صرف نازک کے ساتھ ہے. اب یہ تو اس طرح ہمیں نہیں نظر آیا کہ خیبر میں بھی بدر میں بھی اس طرح لڑی جیسے علی لڑے. علی پھر کیسے کہیں کہ دونوں برابر؟ اب تو نہیں گئے, دونوں برابر کیسے کہیں؟ ہاں علی علی کے لیے تو بھائی اسلحہ وہاں سے آتا تھا. شاہ مردہ شریعت کا قوت قدر لا فتح الا علی سیفا الا ذوالفقار. علی اتنا بڑا شجاع کہ اس کی تلواریں بھی ادھر سے آتی ہیں. سیدہ کسی میدان میں نہیں. عجب نہیں آواز توحید ہے جب میں نے کہا ہے برابر ہے, بس برابر ہے. میں سیدہ کے لیے بھی ایک میدان سجاؤں گا. ادھر علی آگے ہونا تھا, ادھر بطول آگے ہوگی. برابر ہونے نا, اس کا ایک میدان بدر کے بھی برابر, احد کے بھی برابر, خیبر کے بھی. پروردگار ادھر تو علی لڑے تھے, ادھر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. فرمایا جنگ ادھر بھی ہوئی ہے, انداز مختلف ہے. ادھر تلوار سے لڑے, ادھر کردار سے لڑے. پروردگار ادھر کے لیے تو اسلحہ اترا جو علی کے دشمنوں پہ چلا, وہ ذوالفقار. فرمایا نہیں آیت پڑھی, میں نے بطول کے لیے بھی اسلحہ اتارا ہے, وہ ہے لعنت. میدانوں میں ذوالفقار نہیں چلاتے تھے, ادھر لعنت بطول چلائے گی. جو علی کو ملا وہ ذوالفقار, جو بطول کے پاس آئی آگے بھیجنے کے لیے وہ ہے لعنت. اور علی کے اسلحے کا مزاج جانتے ہو؟ جب کسی جنگ میں مالک اشتر نے چند بندے قتل کرنے کے بعد علی سے کہا, یا علی میری تلوار آپ کی تلوار کے برابر ہو جاتی اگر میں 2-4 اور مار لیتا. فرمایا نہیں مالک, اب ایسا نہ کہنا, اگر مار بھی لیتا کبھی تیری تلوار میری تلوار کے برابر نہ ہوتی. مولا وہ کیوں؟ فرمایا جب تیری تلوار چلتی ہے